اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا ریویژن سیشن ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر اللہ پکڑتا۔ بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ فلاں اتنے گناہ کر رہا ہے، فلاں جو ہے وہ اتنا کچھ غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، اس کی گھڑی آ کیوں نہیں جاتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معین مدت مقرر ہے، اس مہلت کے ختم ہوئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ اس دنیا سے نہیں، اس کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا۔ پہلی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، اور اگر اللہ پکڑ لیتا الناس، لوگوں کو بظلمہم، بسبب ان کے ظلم کہتے ہیں گناہوں کو، ما ترک علیہ من دابۃ، زمین پہ کسی چلنے والے کو پھر نہ چھوڑتا ہو۔ اگر اللہ گناہ پہ پکڑنے لگتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مجھ مہلت سے نوازا ہوا ہے۔ وہ مہلت کب ختم ہونی ہے اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر یہ مہلت کا پتہ چل جائے تو پھر وہ امتحان کیسا رہا۔ ما ترک علیہ، نہیں چھوڑتا وہ کسی کو، من دابۃ، کسی بھی جاندار کو، لیکن یؤخرہم، وہ ڈھیل دیتا ہے، وہ مؤخر کرتا ہے، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ فاذا جاء اجلہم، پس جب آ جاتی ہے اجل ان کی، اجل کیا ہوتی ہے؟ وہ وقت معین۔ یہ وقت معین کیا ہے؟ جس وقت معین کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مہلت کی گھڑی ختم کرتا ہے، یا جس وقت سانس کی ڈوری ٹوٹتی ہے اس کو اجل کہا جاتا ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آ جائے گی اجل ان کی، معین وقت ان کا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں وہ اس میں تاخیر کر سکتے ایک گھڑی کی۔ یہاں پہ بھی یہی کہا گیا اسی وَمَا أَمَرُ السَّاعَةَ إِلَّا كَلِمَحِ الْبَصَرِ، کہ اور نہیں ہے قیامت کی گھڑی مگر آنکھ کا جھپکنا، او ہوا اقرب، یہ اس سے بھی زیادہ، آنکھ کے جھپکنے میں تو پھر کچھ ٹائم لگتا ہوگا، کوئی ملی سیکنڈز لگے ہوں گے، لیکن اس کے آنے میں وہ جو ہے وہ ٹائم نہیں لگتا۔ وہ گھڑی کب آ جائے، کس وقت آ جائے، نہ لا یستاخرون، اس میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا ٹھہر جو میں تیاری کر لوں، یا وہ قیامت کی گھڑی یا وہ روز محشر وہ ایسے نہیں آنا کہ وہ آتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں فلاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے میں کوئی تیاری کر لوں، ایسی بات نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا کہ کوئی لوگ کپڑا بچھائے سودا کر رہے ہوں گے، اور وہ سودا جو ہے وہ کر رہے ہوں گے لیکن سودا ختم نہیں ہوگا اور قیامت جو ہے وہ ہوگی۔ ایک شخص جو ہے وہ بکری کا دودھ، اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا، اب وہ دودھ جو ہے وہ پی نہیں پائے گا کہ اس سے جو ہے وہ نہیں، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، نہ اس میں جب آ جاتی ہے تو پھر آئے گی اجل، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، اس میں ایک پل کی تاخیر نہیں کر سکتے، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ اس میں جلدی کر سکیں گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، اور یہ وہ لوگ بنا لیتے ہیں اللہ کے لیے، بناتے ہیں اللہ کے، مَا يَكْرَهُونَ، جو وہ ناپسند کرتے ہیں، مَا تَصِفُ أَلْسِنَاتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہمارے ہاں بھی ایک عام ہے کہ ہم جتنے مرضی گناہ کرتے رہیں اس کے بعد پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ جنت میرے لیے ہی لکھی گئی ہے۔ اور یہاں پہ بھی انہی کے بارے میں کہ ایک تو پہلی بات کہے گی کہ اللہ کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے ناپسند ہو۔ کیا ہے؟ اپنے لیے بیٹے پسند ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کر دی ہوئی ہیں۔ اور پھر کہتے کیا ہیں؟ وَتَصِفُ أَلْسِنَاتُهُمْ، کہ ان کی زبانیں بیان کرتی ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے بھلائیاں دنیا اور آخرت میں صرف اس کی کسوٹی ایک ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ اس قرآن و سنت کو چھوڑ کے ہم کسی بھی راہ پہ چلیں گے اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ تسلیاں دیتے رہیں گے کہ نہیں ہمارے لیے یہی جو ہے وہ، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، کتنی محافل ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ ہم نے مذہبی محفلوں کا رنگ دے دیا گیا ہے اور جن کا قرآن و سنت سے کوئی قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لی ہیں ثواب کی نیت سے، اور ہم کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہماری بچت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، ان لہم الحسنى، یہ کہ ان کے لیے بھلائیاں ہیں، لا جرم، اب ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے جو
بتوں کو پوجتے تھے، لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان لہم النار، ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے دوزخ ہے، وانہم مفرطون، مفرطون کہتے ہیں کسی بھی چیز ایک تو آگے بھجوانے کو اور کسی جگہ چھوڑ کے آ جانا، پھر اس کو اس کے پلٹ کے اس کی خبر بھی نہ لینا، اور اسی میں وہ آگے ہوں گے۔ تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد ارسلنا، بلا شبہ، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی امتیں ایسی گزری ہیں جن امتوں کے اوپر ہم نے رسول بھیجے اور ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ کیوں جھٹلایا؟ ان کے لیے جو ہے ان کے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو جو ہے وہ سنوار کے پیش کیا کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، یہ شیطان سنوار دیتا ہے اعمال ایسے۔ تاللہ، قسم ہے اللہ کی، لقد ارسلنا الی امم، بلا شبہ بھیجے ہم نے الی امم قبل کا، آپ سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی، فزین لہم الشیطان اعمالہم، بس شیطان نے سنوار دیے ان کے اعمال ان کے لیے، وہ انہی اعمال میں جو ہے وہ خوش ہوتے رہے۔ آج بھی جو ہے وہ ہم بھنگڑے ڈال کے، اور آج بھی جو ہے وہ ہم قوالیاں سن کے، اور آج بھی ہم کس طرح کے کام کہہ کے جو ہے وہ اس کو روحانی محفل کا نام دیتے ہیں۔ نعت کی جو شکل ہم نے آج بگاڑ دی ہے، نعت عبادت ہے لیکن وہ نعت جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، جس میں صرف اللہ کے رسول کی مدح سرائی ہو۔ دیکھیے، جب ہم قومیں دو وجہوں سے تباہ ہوئی ہیں، سورہ فاتحہ میں دو قوموں سے جو ہے وہ پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک کہا گیا کہ اللہ ہمیں ان جیسا نہ کر دینا، مغضوب ہے، جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب کن پہ نازل ہوا تھا؟ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، ان پہ غضب نازل ہوا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور دوسرا کہا ان گمراہوں کا۔ کون سے گمراہ؟ وہ گمراہ جو نبیوں کو اللہ کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا ایک پارٹ بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو وہاں پہ وَلَضَّالِّينَ، اور گمراہوں میں سے دونوں چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک تو انکاری ہو جانا، اللہ کے غضب کا جو ہے وہ مستحق ٹھہرنا، اور دوسرا جو ہے کہ اس حد تک کر دینا کہ جہاں پہ ملا دیا جائے، اور پھر اس حد تک ملا دیا جائے کہ جس میں شرک کا شائبہ ہو جائے۔ فزینا، پس سنوار دیے، لہم الشیطان، ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال سنوار کے ایسے پیش کر دیے کہ وہ اسی کو جو ہے وہ نیکی اور اسی کو ثواب سمجھتے رہے۔ فہو ولیہم، بس وہی ولی ہوگا ان کا، الیوم، آج کے دن، ولہم عذاب علیم، کس دن؟ وہ قیامت کی گھڑی، جس دن جو ہے وہ روز محشر میں، جس دن جو ہے وہ سارے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پھر اس وقت شیطان کو کہا جائے گا کہ جو شیطان کے کہنے پہ یہ عمل تم نے کیے تھے، ان اعمال کا تذکرہ نہ میں نے کیا تھا، نہ میرے نبیوں نے کیا تھا، جو پھر آج تمہارا ولی بھی جو ہے وہ شیطان ہی ہے، تمہارا دوست بھی شیطان ہی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، المناک عذاب ہوگا۔ وَمَا أَنزَلْنَا، اور پھر یہاں پہ قرآن پاک کے بیان کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس مخلوق کو کس لیے پیدا کیا۔ اس مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی کا مقصد اس کو بتا دیا کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر درمیان میں وہ اس راستے سے ہٹ جائیں یا اپنا راستہ کھوٹا کر بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیجتا ہے، اپنی کتابوں کو بھیجتا ہے تاکہ ان کا راستہ سیدھا کیا جا سکے۔ اور جن چیزوں میں وہ راہ نہ ملنے کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں، ان اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نہیں بھیجی ہم نے یہ کتاب تو آپ پر، الا، مگر یہ، لِتُبَيِّنَ، یہ کہ تو بیان کر دے، لَهُمُ الَّذِي، ان کو، اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وہ اختلاف کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے ساجیدار بنا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، رسولوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذاہب اچھے ہیں۔ بت پرست سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے، کرسچینٹی سمجھتی ہے کہ ہمارا مذہب اچھا ہے، یہود سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جس وقت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس وقت کا دین اسلام وہی تھا جو اس وقت تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس وقت اللہ کا دین وہی تھا جو عیسیٰ نے پیش کیا۔ اور اس کے بعد جب اس دین میں، ان کتابوں میں، ان زندگیوں میں اتنی تحریفات ہو گئی کہ وہ اللہ کے راستے سے بالکل ہٹ پڑے اور ایک دوسری طرف چل پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پھر قرآن بھیجا، پھر اللہ کا رسول، پیارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اب ان کو کرنے کے بعد ان کا مقصد کیا تھا کہ جن اختلافات میں، جن جھگڑوں میں یہ لوگ پڑ چکے ہیں، ان لوگوں کا راستہ سیدھا کیا جا سکے اور انہیں بتایا جائے کہ تمہارا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اب اسی کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیان کیا جائے اس کو جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔
وہدن اور وہ ہدایت ہے، ورحمتن اور وہ رحمت ہے، لقوم یؤمنون لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کو طوطے کی طرح پڑھتا چلا جاؤں اور میں نے اس کو جو ہے وہ صرف ثواب، ایمان رکھنا ہے ایمان، پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، اس کو پڑھنا، اس کے ہر حرف پہ نیکی ہے، لیکن یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے زیادہ نا سمجھی جانے والی کتاب ہے ہمارے سامنے۔ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا رہا ہے۔ میرے لیے جو ہدایت کا راستہ ہے اس ہدایت کے راستے کو تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو صرف رکھ لیا اس کو ایصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے، بچی بیاہی کی سر پہ رکھ دیا، مرنے لگا یاسین پڑھ دی، اور اس کے بعد رمضان میں 4 پڑھ کے 6 پڑھ کے صرف یہ اپنی طرف سے شیخی ماری کہ ہاں میں نے 4 پڑھے، تو نے کتنے پڑھے ہیں۔ ہم نے سمجھا اس کی کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ کیا رہا ہے، وہ کیا کرنے کے لیے پہلی بار آیت کریمہ بتا تو دیا گیا، نہیں بھیجا ہم نے اس کے اوپر آپ کو تو الا لتبین، سوائے اس کے کہ وہ کھول کر بیان کر دے اس چیز میں جس میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جو اللہ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا اس میں کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے، تمہاری زندگیوں کا مقصد کیا ہے، اس راہ پہ چلنا جس راہ کے اوپر جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ راستہ متعین کیا ہے۔ ورحمتن اور رحمت ہے، اس کی رحمتیں ہیں۔ دیکھیں اگر اس کو نہ سمجھ کر پڑھنے سے، صرف اس کے الفاظ کو وظیفہ سمجھ کے پڑھنے سے ہمارے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، تو اگر میں اس کو سمجھ کے پڑھوں تو پھر اس کی طرف سے رحمتیں کتنی ہوں گی۔ کبھی ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ فلاں رزق کے لیے فلاں چیز پڑھ لو، بیماری کے لیے یہ پڑھ لو، جب ان چیزوں اس چیز کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے سے اتنی رحمتیں ہیں، تو اگر اس کو سمجھ کے پڑھا جائے قرآن کیا رہا ہے، تو پھر ان آیت کریمہ کو پڑھنے سے جو اندر سے جو وہ اللہ کے اندر سے خلوص نکلے گا، جو سنسیریٹی نکلے گی، اس کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ کس لیول پہ ہیں۔ لیکن یہ ہے کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے، جو کتاب کو صرف ایک ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور نہیں۔ واللہ، اور پھر بتایا گیا اس کی مثال ایک ساتھ آگے اٹیچ کی گئی اس آیت کریمہ میں، واللہ انزل من السماء، اور اللہ جس نے نازل کیا آسمان سے ماء پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، بس اس نے زندگی دی زمین کو بعد اس کی موت کے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ قرآن کا ایک لفظ کسی کے پلے پڑ جانے سے اس کی اندھیروں میں کھوئی ہوئی زندگی جو ہے وہ واپس روشنیوں کی طرف لوٹ آئے۔ اسی طرح جیسے کہ زمین کے اوپر چند قطرے جب بارش کے گرتے ہیں تو وہ بارش کے قطرے گرنے سے اس زمین میں جو ہے وہ زندگی لوٹ آتی ہے، اسی میں پھر جو ہے وہ ہریالی آ جاتی ہے، وہ زندوں کی طرح جینا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح جس کی زندگی کے اوپر قرآن کی ہدایت آ جائے، قرآن کی جو ہے وہ رحمت آ جائے، قرآن کی ہدایت کا چھینٹا اس پہ پڑ جائے، تو اس کے بعد پھر اس کی زندگی جیسے بدلتی ہے۔ ہاں کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ جہاں پتھر ہوتا ہے، پتھر دل کے اوپر جتنا مرضی پتھروں کے اوپر بارش ہو جو اس کے اوپر کچھ نہیں اگتا، اسی طرح پتھر دل کے اوپر بھی جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ پتھر دل جو ہے وہ اس راہ پہ سوچتے نہیں ہیں۔ ہدایت بھی اللہ اسی کو دیتا ہے، کس کے لیے، کس کو دیتا ہے؟ ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون، جو سنتے ہیں۔ سننا صرف یہ نہیں ہے کہ کانوں کی لذت لی، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس کو اپنے دل میں بٹھانا ہے، دیکھنا ہے کہ قرآن کیا رہا ہے، اللہ کا رسول کیا رہا ہے۔ اور پھر آگے اور مثالیں بیان کی جا رہی ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، کبھی دیکھا ہے اللہ کی نشانیوں کی طرف؟ بارہا میں نے عرض کیا کہ جب ہم گزرتے ہیں تو ہم گزرتے ہوئے پار کے اس حصے کونے سے گزریے، اس کونے تک چلے جائیے، راستے میں اللہ کی نشانیوں کا جو ہے وہ جائزہ لیجئے، دیکھیے اللہ نے کیا تمہارے لیے، اور ساری چیزیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں، انسان کے تابع فرما کر دی ہیں۔ ہر چیز کا ماحصل انسان کی جو ہے وہ تابع داری ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ سمندر ہوں، چاہے کچھ بھی ہوں، ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی، انسان کی سہولت کے لیے، انسان کی زندگیاں گزارنے کے لیے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، اور بے شک ہیں مویشیوں میں، چار پائے میں، لعبرۃ، اس میں نصیحت ہے۔ کبھی غور کیا تم نے کہ جب خوراک مادہ بھی وہی کھاتی ہے، نر بھی وہی کھاتا ہے، خوراک کھانے سے خون بن کے تو رگوں میں دوڑ جاتا ہے، جو اس کے بعد لکوڈ ہوتا ہے وہ مثانے کا راستہ پکڑتا ہے اور گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد جو پھر سالڈ ہوتا ہے وہ پھر جو ہے وہ مقد کے راستے جو ہے وہ گوبر بن کے جو ہے وہ فضلہ بن کے نکل جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کے درمیان میں سے کون ہے جس نے جو ہے وہ مادہ میں ایک خاصیت بخشی، اور اس خاصیت سے ان حرام اور گندی چیزوں کے اندر سے تمہارے لیے فرت بخش جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ حلال نازل کیا،
حلال جو ہے وہ تمہیں دیا جو ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ کبھی سوچا اس بات کے اوپر؟ اور پھر بات یہ ہے وہی پانی نر پیتا ہے، وہی پانی مادہ پیتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مادہ میں ایک ایسا سسٹم رکھ دیا کہ اور وہ سسٹم بھی کب جا کے ایکٹیو ہوتا ہے۔ سسٹم موجود ہوتا ہے لیکن اس کی ایکٹیونیس کب آتی ہے؟ جب اس کو پریگننسی ٹھہرتی ہے، اس کے بعد سے۔ اور ان میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے، نسیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فارسن، فارسن کہتے ہیں اس فضلے کو، اس گوبر کو جو انتڑیوں اور میدے میں ہو، ودمن اور خون، لبنن دودھ، خالصن خالص، سائغن خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ یہ ایک نصیحت ہے کہ ہم تمہیں وہ پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان میں سے نکال کے تمہارے لیے ایک جو پینے میں بھی تمہیں خوشگوار لگتا ہے، جو حلال بھی ہے اور جس کا رنگ بھی سفید ہے۔ کبھی دیکھا کہ یہ کیوں ہو گیا؟ اس اللہ کی نشانی میں کیا ہے ہمارے لیے؟ اور پھر اگلی نشانی بتائے گی، اب ان ثمرات النخیل، اور پھل نخیل، والعناب کھجور اور انگور، تتخذون منہ سکرا تم بناتے ہو اس سے شراب۔ دیکھیے یہ یہاں پہ بھی اللہ کی کہ کتنی اچھی نعمتیں ہیں، بار بار کھجور کا اور انگور کا، اس لیے کہ عرب کے لوگ ان چیزوں سے واقف تھے، فیملیئر تھے کہ یہ کتنے پاکیزہ رزق ہیں۔ انہی رزقوں سے اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اس پاکیزہ رزق کو کھاتے ہو یا اس میں اس کے رس میں سڑان ڈال کے اس کو شراب نکال لیتے ہو تم۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب تک یہ مکی صورت ہے، جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں پہ اشارہ تھا کہ یہ شراب مستقبل میں حرام ہونے جا رہی ہے۔ وَرِزْقًا حَسَنًا ان پھلوں سے، ان میووں سے، انگوروں سے، کتنی چیزوں سے جو ہے وہ بنتی ہے شراب، لیکن یہاں پہ تذکرہ صرف ان لوگوں کا کیا گیا، ان چیزوں کا کیا گیا جو عرب کے لوگ اس وقت استعمال کرتے تھے، کھجور سے اور ان سے۔ یہ چیز جب تک تازہ رہتی ہے اس وقت تک یہ حلال ہے، یہ رزق ہے، جب اس میں سڑان پڑ جاتی ہے اس کے رس میں اس وقت یہ حرام ہو جاتی ہے، اسی سے تم حاصل کرتے ہو۔ ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اب عقل کون رکھتا ہے؟ عقل وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو جو ہے وہ شعور دی، بخشا، اس کو سوچنے سمجھے کی صلاحیت دی۔ اگر ایک جانور بھی آتا ہے وہ بھی اس دنیا میں پانی پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے، وہ کہ اس کو شعور نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے تکوینی طور پہ اس میں کچھ صلاحیتیں ایسی رکھ دیں کہ وہ دیکھتا کہ آتا جو کام اس کے کرنے کا حصے کا ہے وہ کر کے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ جیسے ہم اسی سورہ نحل میں آگے اسی آج کے سبق میں اس شہد کی مکھی کا پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذمہ کام کیا لگایا تھا کہ تو نے شہد پیدا کرنا ہے۔ تو اس طرح جو اس کام کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر پیدائش کا مقصد انسان کو شعور دیا گیا، احساس دیا گیا، اگر انسان نے بھی آ کے اسی طرح کھایا پیا سویا بچے پیدا کیے اور چلا گیا تو پھر دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ تو عقل والے وہی ہیں جو اس عقل سے کام لیتے ہیں، اس شعور سے کام لیتے ہیں اور پھر اللہ کی نشانیوں کو اس سے پہچانتے ہیں۔ واؤہا اور وحی کا لفظ جو ہے وہ پہلے ایک اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ ہمارے ہاں عام طور پر وحی کا لفظ ہم لیتے ہیں کہ جو نبیوں کو کی جاتی ہے۔ وحی کا لغوی معنی ہے ایک لطیف اور خفیف اشارہ۔ وہ اشارہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اسی کو جو ہے وہ ہم اپنا القاء کرنا یا الہام ہونا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کی بات کسی انسان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کیسے ڈال دیتے ہیں؟ جیسے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں انوینشنز میں آتی ہیں، ایجاد ہوتی ہیں، جیسے سائنس کے فارمولے بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور اسی طرح یہ وحی جو ہے وہ ایک تکوینی طور پہ کاموں کے لیے کہی جاتی ہے، پھر اللہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فلاں نے فلاں چیز ایجاد کر لی، اس کی اپنی اس میں ایفرٹ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دکھایا ہوا راستہ ہوتا ہے جو اس کو سجائی دیتا ہے۔ اور اصل وحی جو ہوتی ہے وہ وحی جو رسول کے اوپر آتی ہے، نبیوں کے اوپر آتی ہے، وہ نبی اور رسول کے اوپر وحی اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بڑے شعور کے ساتھ یہ پیغام ریسیو کر رہا ہوں اور یہ پیغام میں نے انسان کی فلاحیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وہ ہے وہ وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ وحی کی گئی، ربوں کا تیرے رب نے الی النحل، نحل کہتے ہیں اس شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی عام مکھی سے جو بڑی مکھی ہوتی ہے، یعنی تاخذی یہ کہ وہ بنائے، من الجبال پہاڑوں میں، بیوتن گھر اپنے، ومن الشجر اور درختوں پر، ومما یعرشون اور اونچی چھتوں پر، جو چھتیں اونچی ہوتی ہیں ان کے اوپر یا اونچے جو ہے وہ چھتریاں لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر، کس نے اس کو جو ہے وہ سلجھایا، کس نے اس کے دل میں جو ہے وہ بات ڈالی کہ اپنے گھر بنائے۔
اور وہ گھر اگر ہم دیکھیں آج کا انجینئر کیا اس کی ڈرائنگ ہے، کیا وہ بنا سکتا ہے کہ مسدس جو ہے وہ 6 پہلوؤں والے کھانے اور اس کے کھڑکیاں، دروازے اور کیا کیا کچھ اس میں اللہ نے بنا دیا۔ مکھی، آج شہد کی مکھی آتی ہے، اپنے پر سمیٹتی ہے، اندر جاتی ہے، جو کھایا پیا ہوتا ہے، جو رس چوس کے آتی ہے وہ آ کے وہاں پہ ذخیرہ کرتی ہے، ذخیرہ کرنے کے بعد پھر باہر نکل آتی ہے۔ انہی مکھیوں کی ایک ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس ملکہ مکھی کی ساری مکھیاں جو حفاظت کرتی ہیں، اور جب وہ چلتی ہے تو ساری اس کی ساتھ ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے اس ڈسپلن پہ غور کیا کہ اس ڈسپلن میں کیسے چلتی ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ مکھیوں کا چھتا تو جو ہے وہ یہاں سے 2 کلومیٹر دور، اور مکھیاں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ رس چوسنے جاتی ہیں، راستوں میں دوسرے چھتے آتے ہیں، وہ ان کے اوپر، اپنے گھروں کے اوپر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ وہ جا کے اپنے ہی راہوں پہ کیوں جو اپنے ہی چھتے پہ کیوں بیٹھتی ہے؟ کس نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہی کی تیرے پروردگار نے اس شہد کی مکھی کی طرف ان اتخذ من الجبال، کہ وہ بنائے گھروں، پہاڑوں میں، بیوتن، گھر اپنا، ومن الشجر، اور درختوں پر، ومما یعرشون، اور جو تم اونچی جگہیں بناتے ہو، ثم، پھر، کلی، کھائے وہ، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں میں سے، فصلوں کی، اور پھر وہ چلے، سبلا، راستوں پر چلے، ربک، تیرے پروردگار کے، ذلن کون سے؟ متی کیے ہوئے، فرما بردار کیے ہوئے، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ راستے، جیسے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے جو ہے وہ بنا دیے، گلیشیئرز کے درمیان میں سے پانی نکلتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ نکل کے انسانوں تک پہنچتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پگ ڈنڈیاں، راستے۔ اگر ہم لک و دک صحرا میں کسی وقت پھنس جائیں اور ہمیں راستہ نہ معلوم ہو تو کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اللہ نے ہماری نشانیوں کے لیے جو ہے وہ ہم نشانیاں لگا لیتے ہیں، اللہ نے ہمارے راستے دکھانے کے لیے ستاروں کی جو ہے وہ ہمیں علم دے دیا، اسی طرح اس کے لیے بھی علم دیا کہ وہ راستے بنائے، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے فرما بردار کیے ہوئے، اللہ کے متی کے، یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شربت، پینے کی چیز، مختلف الوانہ، اس میں مختلف رنگ ہیں۔ ہم شہد کو دیکھتے ہیں، کوئی سیاہی مائل ہے، کوئی زردی مائل ہے، کوئی سفیدی مائل ہے، مختلف قسم کے رنگ ہیں اس میں، فیہا شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں بتا دیا گیا کہ اس شہد میں شفا ہے۔ اب آج دیکھ لیجئے، اسی کی شہد سے جتنے حکیم ہیں، جتنے طبیب ہیں، جب وہ اپنے مجونے کوٹتے ہیں تو اس میں جو وہ شہد شامل کرتے ہیں چینی کی جگہ پہ، ایک اس کی لائف پرزرویشن ہو جاتی ہے کہ لائف اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس میں مٹھاس آتی ہے۔ اللہ کے رسول کو شہد جو ہے وہ بہت پسند تھا۔ جیسے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی میں نے اس دن عرض کی تھی کہ ایک صحابی آئے اور بتایا کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ دستوں کی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ شہد پلاؤ اس کو۔ وہ گیا، جا کے شہد پلایا، بیماری بڑھ گئی۔ وہ پھر آیا، آ کے پھر کہا کہ وہ بیماری بڑھ گئی، آپ نے پھر فرمایا جاؤ جا کے شہد پلاؤ۔ وہ تیسری دفعہ آیا، پھر آیا، بیماری اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ جھوٹا ہے، میرا اللہ سچا ہے، معاذ اللہ، میرا اللہ سچا ہے، اور تیرا جو ہے وہ مرض جو ہے وہ جھوٹا ہے، اور پھر جا کے شہد پلاؤ۔ پھر شہد پلایا، اور شہد پلانے سے جو ہے وہ بیماری دور جاتی رہی۔ تو جب یہاں پہ قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا گیا فیہا شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ کبھی ہم اس مکھی کی زندگی جو ہے وہ اپنی کیس اسٹڈی بنائیں کہ وہ کیسے ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم غور و فکر کریں، تو ان کے لیے نشانیاں ہمارے جو ہے وہ سامنے ہیں۔ واللہ، اور اللہ ہی ہے، خلقکم، جس نے پیدا کیا تمہیں، ثم یتوفاکم، پھر تمہیں وہ فوت کرے گا، ومنکم، اور تم میں سے، من، وہ بھی ہے، یرد الی ارذل العمر لقیلا یعلم بعد علم شیئا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کو اللہ اس ذلیل، اس نکمی عمر کی طرف، رذیل عمر کی طرف لوٹا دیتا ہے، لا یعلم، نہیں وہ جان دے، بعد علم شیئا، ہر چیز کے علم ہونے کے باوجود وہ نہیں جانتے۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ نے بتایا تمہیں کہ سب سے پہلے تمہیں پیدا کرنے والا وہی ہے، موت بھی تمہیں وہی دے گا، اور وہی ہے جو تمہیں جو ہے وہ تم میں سے بعض لوگوں کو اس عمر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ کون سی عمر کی طرف؟ جس کو عمر کو جو ہے وہ انسان کو اپنا شعور نہیں رہتا۔ کبھی ہم نے اپنی جوانی کی خرمستیوں میں دیکھا کہ ہم کیا تھے؟ ہم ایک بچہ جو پیدا ہوا جس کو کچھ نہیں پتا، اور اس کے بعد جیسے جیسے گوشت چڑھتا گیا،
اور کون سی ہم وہی خوراک بچپن سے کھاتے ہیں، وہی خوراک ہمارے جسم میں نشو و نما کا باعث بنتی آئی، ہمارا قد بڑھتا رہا، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی رہیں۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی خوراک کے کھانے سے، بلکہ اس سے اچھی خوراک کے کھانے سے ہمارا سفر جو ہے وہ واپس کی طرف شروع کر دیا۔ وہی اناج، وہی گندم، وہی نباتات، وہی پھل، وہی ہر چیز سبزیاں ہم کھاتے تھے، ہم میں گروتھ ہوتی تھی، ہم کہتے تھے کہ فلاں چیز کھاؤ تو اس میں سے یہ فائدے ہوتے ہیں، لیکن وہی چیزیں جب ایک خاص وقت گزرا، اس وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ چیزوں جو ہے وہ الٹی سمت چلنی شروع ہو گئی۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کے پیچھے کیا تھیوری، اس کے پیچھے کون سی جو ہے وہ فلاسفی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو لٹا دیتا ہے اس عمر کی طرف جس عمر میں انسان اپنے آپ کو بالکل بھول جاتا ہے، چاہے اس نے اپنی زندگی میں پی ایچ ڈی کی ہو، اس کو ہر چیز کا پتہ ہو، لیکن اس عمر میں پہنچ کے وہ اسی حالت میں چلا جاتا ہے جس حالت میں بچہ ہوتا ہے۔ اس کو کچھ یاد نہیں رہتا، اس کو ایون کہ اپنے نام بھول جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنا اس وقت کھانا پینا نہیں پتا ہوتا، اس وقت اس کو اپنا پخانہ وغیرہ کا کرنے کا نہیں پتا ہوتا۔ تو یہاں پہ ہی لا یعلم، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے اس رسیل عمر سے۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اس سے کہا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ اس نکمی عمر سے جو ہے وہ پناہ دے، کہ وہ وقت جس وقت میں انسان کو اپنے آپ کا ہوش نہیں رہتا، اور اس وقت وہ ہر چیز، اس وقت وہ محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کے اوپر، اس کو کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے پہلے وہ فرعون بنا پھرتا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا کرتا ہے، تو یہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ ان اللہ لا یعلم بعد علم شیئا، نہیں وہ علم رکھتا بعد علم کے ساری چیزوں کے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ علم والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اس سے ہمیں معاف فرماتا ہے۔ کیسے معاف فرماتا ہے؟ دو ہی طریقے ہیں اسے، یا تو یہ ہے کہ اللہ اس عمر میں پہنچنے سے پہلے اس دنیا سے لے جاتا ہے، اللہ احسان فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس عمر میں بھی اعضاء اور حواس کو جو ہے وہ درست رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 100 سال کراس کر گئے ہوئے ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ حواس میں ہیں، ابھی بھی وہ چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے احسان ہیں، اللہ ان ساری چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ واللہ، اور اللہ فضل، فضیلت دیتا ہے، فضیلت دی اللہ نے، بعضکم الی بعض فی الرزق، بعض تم میں سے بعض کو جو ہے وہ رزق میں فضیلت دی۔ فم الذین، پس وہ لوگ، فضلوا، جو فضیلت دیے گئے، برادی رزقہم الی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون، بس وہ لوگ جن کو فضیلت دیے گئے وہ نہیں لوٹاتے اپنا رزق۔ کن لوگوں میں؟ جو ان کے غلام ہیں، ایمانہم غلام ہیں ان کے، جو ان کے جو ہے وہ ملازم ہیں ان کے، ان میں، اس لیے کہ وہ برابر ہو جائیں۔ کیا کبھی یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال دے رہے ہیں کہ کیا کوئی شخص ایسا ہے اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے غلاموں میں اب سارے کا سارا اپنا اثاثے بانٹ دے اور بانٹنے کے بعد جو ان کی برابری میں جا بیٹھے؟ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایسے نہیں ہو سکتا تو پھر تم افبنعمت اللہ یجحدون، بس کیا تم جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے انکاری کرتے ہو؟ یہ آیت کریمہ بیسیکلی رد ہے اس کمیونزم کا اور سوشلزم کا۔ اس ایک آیت کریمہ کو لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ اس بات میں کہا ہے کہ لوگ جو ہے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اپنے کچھ بانٹ دیں، لیکن یہاں پہ بات دیکھیے غریبوں کی بات نہیں کی گئی، یہاں پہ بات پارٹیکولرلی جو ہے وہ غلاموں کی گئی ہے کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ جب تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اپنے برابر اپنے غلاموں کو بٹھانا ناپسند کرتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیوں پسند کرتے ہو اس کے سامنے اس کے غلاموں کو جو ہے برابری میں شریک کر دینا؟ تم نے کتنے جو ہیں وہ اللہ کے سامنے بٹھا دیے ہیں۔ کبھی کیا جب ایک بات اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اللہ کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اپنے لیے تم نے جو ہے وہ اپنے غلام کو برابر نہیں بٹھاتے، اس میں سب کچھ نہیں بانٹتے، لیکن اللہ کے لیے تم اس کی مخلوق کو، اس کے غلاموں کو جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کے برابر بٹھاتے ہو۔ یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ واللہ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور پھر بتایا گیا آگے، واللہ جعل لکم، اور اللہ ہے جس نے بنائے لکم تمہیں، من انفسکم ازواجا، تم میں سے تمہاری بیویاں بنائیں، تم میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کتنا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم مزاج، ہم خیال، ہم نسل، ہم جنس بیویاں دیں۔ اگر یہ کسی اور نسل سے ہوتی تو کبھی سوچا ہے ہم نے اس بات کے بارے میں؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، اور بنائی انہی بیویوں سے تمہارے بیٹے اور تمہارے پوتے۔ حفدتاً کہتے ہیں خادم کو، تیزی سے باغ کے کام کرنے والے کو، اور پوتے بھی جو ہیں وہ باپ دادا کے جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر وَرَزَقَكُم مِّن الطَّيِّبَاتِ، اور پھر تمہیں رزق بھی دیا،
تمہیں پیدا اس نے کیا، لے کے اس نے جانا ہے، کھڑا اس نے کرنا ہے، تمہاری جنس میں سے بیویاں اس نے تمہیں دیں، بیٹے اس نے دیے، کس بات پہ مان ہے تمہیں؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ سب کچھ تمہیں دیا، پاکیزہ رزق دیا، افبالباطل یؤمنون، پھر بھی تم جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو باطل کے اوپر۔ باطل کیا ہے؟ ہر وہ چیز اور اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ جو اس سنت میں، اس شریعہ میں نہیں ہے، وہ جو ہے وہ باطل ہے۔ وہ ہر وہ کام جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مخالف ہے، وہ باطل ہے، پھر بھی اس باطل پہ ایمان رکھتے ہو۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ کیا انکار کرتے ہیں؟ جس وقت فصل ہوتی ہے اس وقت جو ہے وہ ہم رکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیراں دا جو فلاں کا جو مزار کا جو حصہ ہے۔ اللہ کا حصہ تو اللہ نے عشر کی شکل میں دے دیا، اللہ کا حصہ تو اللہ نے زکوٰۃ کی شکل میں تم سے بتا دیا، ہم اللہ کے برابر کھڑے کر دیتے ہیں۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں جانوروں جو ہے ان کو پٹا باندھ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ فلاں کے نام کا ہے، اور اسی طرح ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ جو اللہ نے دیا ہے ان کے بدلے میں تم دوسروں کو جو ہے وہ ساتھ ملا دیتے ہو۔ واللہ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ما لا یملک لہم، جو نہیں ملک رکھتا، نہیں اختیار رکھتا، رزقا من السماوات، نہ وہ آسمان سے ایک بوند برسانے پہ قادر ہے، والارض، اور نہ زمین سے ایک بیج سے دانہ نکالنے پہ قادر ہے، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ مثال دی گئی ہے، پہلے ان بتوں کی مثال لے لیجئے، جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اگر وہ کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ محتاج ہیں کہ کوئی ان کی آگے صفائی کرے، ان کی اوپر اگر جانور آ کے جب پیچھے بھی کر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو تو وہ بھی صاف نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ دوسرے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کے ملک میں کچھ نہیں ہے آسمان سے ایک بوند برسانا اور زمین سے کچھ بچھانا، ایک تو وہ اختیار نہیں رکھتے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے بس میں بھی نہیں ہے، ان کے ملک میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم اس کو مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا، اور ہم اپنے اللہ کو چھوڑ کے ان راہوں پہ چل پڑتے ہیں جن کے بارے میں ملانے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو نہیں چھوڑیں گے، باقی جو گناہ چاہیں گے وہ چھوڑ دیں گے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم وانتم لا تعلمون، اور بے شک اللہ وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ہم نے کتنی مثالیں اللہ کے لیے گڑھ رکھی ہیں، ہم نے اللہ کو بھی ایک عام بادشاہوں جیسا، صدور جیسا، وزراء اعظم جیسا سمجھ رکھا ہے کہ جس کو اپنے کام کے لیے کچھ معاون چاہیے ہوتے ہیں، کچھ وزیر چاہیے ہوتے ہیں، اور ان معاونوں کی اور وزیروں کی بات وہ اس لیے مانتا کہیں وہ بغاوت نہ کر دیں۔ تو کیا اللہ ان چیزوں کا محتاج ہے؟ اللہ کی صفات کا تم ادراک کر ہی نہیں سکتے، جب تم اس کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کی شبیہ کس کے لیے دیتے ہو؟ دیکھیں، مثال کس کی دی جاتی ہے؟ مثال کسی کے ساتھ اس کا تقابل کیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کمپیریٹو اسٹڈی بنائی جاتی ہے کہ فلاں جیسا، اچھا یا برا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کیا ہمیں تو اللہ کی شبیہ کا بھی نہیں پتا؟ ہم تو اللہ کی شبیہ بھی جو ہے وہ ذہن میں نہیں سوچ سکتے، اللہ کی صفات کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اللہ کے ساتھ کیسے ملا دیتے ہیں؟ عام کہا جاتا ہے کہ جب ڈی سی سے ملنا ہو تو پھر پہلے محرر کو یا اس کے کلرک کو جو ہے وہ ملنا پڑتا ہے، بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے وزیر سے ملنا پڑتا ہے تاکہ وہ جا کے آگے میری بتائے۔ کیا اللہ کو تم نے ان کے برابر سمجھ رکھا ہے؟ اللہ تو تمہارے دل میں اٹھنے والی لرزش تک سے واقف ہے، تمہارے دل میں پنپنے والے خیالات تک سے واقف ہے، تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ دعا منگوانا سنت ہے، لیکن اس دعا کے بدلے میں جا کے وہاں پہ دھان کرنا، وہاں پہ نذرانے چڑھانا، یہ غلط ہے۔ اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ دعا مانگنے کے پھر اس طرح معاوضے نہیں رسول کرتے، وہ دہاڑیاں نہیں لگاتے اس کے اوپر۔ اور پھر اللہ تو وہ ہے، تمہیں کسی سے منگوانے کے لیے اس کے در پہ جانا پڑتا ہے، وہ اللہ تو تیرے دل کے اندر تیرے گھر میں بیٹھا، تو اس سے وہاں پہ کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ تو وہ ہے، وَيَعْبُدُونَ، اور ان اللہ یعلم، اللہ وہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے ہیں، ضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ، مثلا ایک مثال، عبداً مملوکا، ایک غلام شخص کی، ایک غلام شخص کی مثال بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم نے کسی سے کچھ چیز مانگنی ہو، آپ نے کسی ہمسائے سے گاڑی لینی ہے، کیا آپ اس کے ڈرائیور کو یا چوکیدار کو کہیں گاڑی کی چابی دے دے، وہ دے دے گا؟ نہ تو اس کی ہے، نہ وہ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔
آپ کس سے مانگیں گے؟ جا کے اس کے مالک سے مانگیں گے۔ تو پھر جب ان بتوں کو، ان معبودوں کو جن تم پوجتے ہو، وہ اختیار ہی نہیں رکھتے ان چیزوں کا دینے کے لیے، تو پھر تم ان سے مانگتے کیوں ہو؟ کیا وہ شخص اور دوسرا وہ شخص جس کو امن رزقناہ منا، جس کو رزق دیا ہم نے اپنی طرف سے، رزقن حسنا، اچھا رزق دیا، بھلائی والا رزق دیا، فہوا ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے چھپا بھی اور اعلانیہ بھی، هل یستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ پوچھا گیا کہ ایک غلام جس کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے، نہ اس کی ملک میں ہے اور نہ وہ استطاعت رکھتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے دوسرے شخص کے؟ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تو لوگ جو ہے وہ چپ رہ گئے۔ کچھ کے ذہن میں تھا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ برابر ہو سکتا ہے تو پھر تو قرآن نے ان کی بات کو رد کر دیا، اور دوسرے تھے جو نہ کرتے تھے وہ بھی چپ تھے، تو فرمایا الحمدللہ، یہاں پہ ایک پاز ہے، ایک وقفہ ہے، الحمدللہ، تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ ان لوگوں کی کھوپڑی میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ اس سے بولنے سے انکاری ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت ان کی اس میں سے علم نہیں رکھتی، اکثریت اس کو جو ہے وہ نہیں جانتی۔ ایک مثال یہ بیان کی گئی، دوسری مثال بیان کی وضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثلا مثال رجلین، دو شخصوں کی، دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے، احدہما، ایک ان میں سے ابکم اللہ، ایک وہ ہے جو گونگا ہے، مادرزاد گونگا ہے۔ اب وہ گونگا کیا ہے؟ جو کچھ نہیں کر سکتا، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اس کے ہاتھ بس میں کچھ نہیں ہے، وَهُوَ قَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے۔ جب اس میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو صرف وہ کھانا پینا ہی کر سکتا ہے، اس کو دے دیں، یا مینٹلی ریٹارڈڈ شخص جو ہوگا، کیا وہ ہوتا ہے، اس میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک عام عقل مند جیسے شخص جیسے فیصلے کر سکے یا اس سے کوئی کام لے سکے؟ اینما یوجہہ، جہاں کہیں بھی اس کا مالک اس کو بھیجتا ہے، اس کا رخ کرتا ہے، لا یات بخیر، وہ کوئی خیر کی خبر تو لاتا نہیں ہے۔ حل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ من یامر، جو حکم کرتا ہے عدل کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم، جو بلا چنگا ہے، صحت مند ہے، سیدھے راستے پہ ہے، اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق جو ہے وہ عدل اور انصاف کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی مثال بیان کی ہے کہ جتنے بت جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان کو یہ نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے۔ ان کو برابر بنا رکھا ہے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس ہستی کے برابر تم لا کھڑا کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہیں غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور نہیں ہے آنا اس گھڑی کا، کس گھڑی کا؟ اس قیامت کی گھڑی کا، الا مگر کلمح البصر، آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کا جھپکنا، ایک پل کا گزرنا۔ اب ایک پل کا گزرنا، او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ جلدی، آنکھ کے جھپکنے میں پھر کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن اس گھڑی کے آنے میں جو ہے وہ ٹائم نہیں لگے گا، وہ کسی وقت جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تیاری کرو اس روز حشر کی، انہوں نے کہا کب آ سکتی ہے؟ اس سے ایک موت سے ایک دن پہلے اس کی تیاری کرو۔ انہوں نے کہا موت کل بھی آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آج سے، ابھی سے تیاری کرو، ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے پاس دیکھیے صرف سانس جب نکلتا ہے، وہ سانس نکلنا ہوتا ہے، نئے کی مہلت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو وہ گھڑی کب آ جانی ہے؟ کیا اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے؟ کیا ہماری تیاری مکمل ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھ کے فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہمارے سامنے نازل فرما دی۔ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، سنت ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بڑھ کے، اس کے علاوہ ہمیں اور کس چیز کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی چیز ہمارے سامنے ہے، وہ آنے والی ہے گھڑی۔ اور ہوا یہ لوگ کہتے تھے نا کہ قیامت جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو یہ کیسی گھڑی ہوگی؟ یہ قیامت کی گھڑی تو وہ ہے، اس کو اس لیے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ حساب شروع ہوگا، دوپہر تک کچھ ہی گھڑیوں میں ختم بھی ہو جائے گا۔ اگر ہم اس گھڑی کی بات کریں تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کتنے لاکھوں کروڑوں سال گزر چکے ہیں، ہمیں ان کا ادراک ہے کچھ؟ ہم نے تو صرف ہسٹری میں پڑھ لیا، ہمیں قرآن پاک نے بتا دیا کہ فلاں وقت میں موسیٰ آئے تھے، فلاں میں نوح آئے تھے، فلاں میں وہ آئے تھے، ہم نے ان کے جو ہے وہ قصص الانبیاء سے وہ پڑھ لیے۔
ہمیں بتا دیا گیا ہماری زندگی ہمارے لیے تو دنیا وہی مہلت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہونے کے شعور کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی، اور جیسے ہی ہم جائیں گے، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی وہ گھڑی آ جائے گی، اس گھڑی کے بعد کیا ہوگا؟ اگلا لمحہ ہوگا تو آنکھ کھولے گی تو اٹھانے والے آ جائیں گے، اٹھ جاؤ، اٹھنے کے بعد حساب ہوگا، اور کب تک ہوگا؟ عصر کے وقت تک سارا حساب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر چکے ہوں گے، تو وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فیکون، ارادہ فضا امرو ارادہ شیئن، وہ تو ارادہ کرتا ہے جب کسی چیز کا، پس فیکون، پس وہ کہتا ہے کن فیکون۔ یہ کہنا بھی مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ سمجھ جائیں، میں سمجھ جاؤں کہ یہ اللہ کا ارادہ، جو ارادہ اس کے ہاں ہوا وہ ارادہ ہوتا ہے، اور اسباب جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کے بنانے کا ارادہ کیا، پوچھا زمین و آسمان سے آتے ہو آسمانوں سے یا لاؤں یا پکڑ کے لاؤں؟ نہیں، خود جو ہے وہ تابع داری کرتے ہوئے جب آگے۔ تو یہ اس دن بھی جس وقت نفخہ صور ثانی پھونکا جائے گا، اس وقت سارے اسی وقت اٹھ کے باغ کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کے عالم میں جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جو ہے وہ جا کھڑے ہوں گے۔ کسی میں حکم عدولی کی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ طاقت نہیں ہوگی، یہ اس کی رحمتیں ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوری نہیں ہے کہ اس دن نہ کھڑا کرے۔ دیکھیے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ کسی چیز کی پہلی دفعہ تخلیق، پہلی دفعہ مینوفیکچر ہونا یا انوینشن ہونا مشکل ہوتا ہے، سیکنڈ ٹائم تو پھر ایک پیٹرن ہے، ایک سب کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب پہلی دفعہ کچھ مشکل نہیں تھا تو دوسری دفعہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ وہ تو قدرت رکھتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا، کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، مٹی سے تمہیں رزق کھلایا، اسی مٹی میں تمہیں جو ہے وہ لے کے جائے گا، لٹائے گا، اور پھر اسی مٹی سے نکالے گا تمہیں۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اسی مٹی کی ساری گیم اس نے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر اس چیز کا دیکھیے، یہ توحید کی صورت ہے۔ پورا قرآن پاک 3 ہی چیزوں پہ مشتمل ہے، توحید پہ، رسالت پہ اور آخرت پہ۔ جہاں پہ جو بھی بات ہوگی یا توحید کی ہوگی یا رسالت کی ہوگی اور آخرت کی ہوگی، ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کا انکاری بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے اللہ مت مواخذہ کرنا ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر، اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دینا، اے اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کے اوپر مک پکڑ کرنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ تو نے ڈالا تھا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا تھا اور ہم اٹھانے کی ہمت نہیں کرتے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔